عمر کون سا دیکھ رہا ہے؟ تو بیٹی کہہ رہی ہے اگر عمر نہیں دیکھتا تو عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے نا۔ عباد الرحمن کی دوسری صفت، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، دوسری صفت کہ زمین کے اوپر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ آج ہمیں یہ صفت کی محرومی ہی ہر روز کے لڑائی دھنگے فساد کے اندر مبتلا کر رکھے ہوئے ہیں۔ ہماری گلیوں محلوں کے اندر کس چیز کی لڑائی ہے؟ عاجزی ختم ہے، تواضع ختم۔ ہم اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ بیٹھے، کوئی طاقت میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، کوئی منصب کے اندر، کوئی جاہ کے اندر، کوئی عزت مرتبے کے اندر، کوئی پیسے کے اندر، کوئی بڑے رشتہ داری کے اندر، کوئی بڑے خاندان قبیلے کے اندر، وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ بیٹھا ہے، جبکہ اس کی عقل اگر کام کرے تو وہ ہے ایک آدم کی اولاد ہے، وہ بھی انسان ہے، سارے ایک جیسے انسان ہیں۔ الذین یمشون علی الارض ہونا، عباد الرحمن کی دوسری صفت زمین پر عاجزی، انکساری کے ساتھ چلنا، ہون تواضع کے ساتھ چلنا۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ ومن تکبر للہ وضعہ اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من تواضع للہ، جو اللہ کے لیے جھک گیا، رفعہ اللہ، اللہ اس کو بلند کر دیتے ہیں۔ ومن تکبر للہ، جس نے تکبر کیا اللہ کے ساتھ، وضعہ اللہ، اللہ اس کو پٹخ کے زمین پہ مارتے ہیں۔ چنانچہ دنیا کی تاریخ دیکھیں کہ جس انسان نے تکبر کیا ہے اللہ نے اس کو پٹاخ پٹاخ کے مارا ہے۔ قوم عاد کو دیکھ لیں، قوم سمود کو دیکھ لیں، اپنی طاقت کے بل بوتے پہ وہ کیسے کیسے اعلانات کیا کرتے تھے، سینہ چوڑا کر کے وہ کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اللہ رب العزت نے ایسی ہوا چلائی، اس نے اٹھایا ان کو، گھما گھما کے اوپر آسمانوں تک لے گئی وہ ہوا، پھر اس ہوا کو حکم دیا کہ ان کو ہوا کے اندر ان کے سر آپس میں مارو، ان کے سر آپس میں گھوم گھوم کے ایک دوسرے کے اندر لگ لگ کے بج کے ہٹ گئے۔ پھر اللہ رب العزت نے حکم دیا ان کے سر نیچے کرو، ٹانگیں اوپر کرو، سر زمین کی طرف ہوا نے کر دیے، ٹانگیں آسمانوں کی طرف کر دی۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا ان کے سر اسی طرح لے جا کے زمین پہ پٹاخ کے مار دو۔ چنانچہ ان کا تکبر وہاں پہ ختم ہوا۔ اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ ومن تکبر للہ، جو اللہ کے سامنے تکبر کرتا ہے، وضعہ اللہ، اللہ اس کو تہتیغ کر دیتے، تہس نہس کر دیتے، تباہ و برباد کر دیتے۔ نمرود کی مثال ہمارے سامنے ہے، اور قرآن و حدیث میں اور تاریخ کی کتابوں میں اس کے واقعات پڑھتے ہیں۔ فرعون کا مجسمہ آج بھی اس دنیا کے اندر آپ کو پکار پکار کے کہتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کے سامنے تکبر نہیں کرنا، اللہ کے سامنے بڑا نہیں بننا، اپنی بادشاہت میں اترانا نہیں ہے، اپنے مال جاہ و حشم کے ذریعے اترانا نہیں ہے، تکبر میں نہیں پڑنا، عاجزی اور انکساری کو جاری ساری رکھنا۔ اگر نہیں رکھو گے تو میرا انجام دیکھ لو، مجھے اس زمین نے قبول نہیں کیا، پانی نے قبول نہیں کیا، آج میری لاش اللہ نے تمہارے سامنے رکھی ہوئی ہے۔ انسان ہے کہ دیکھنے کو نہیں ہے، ماننے کو نہیں ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ عباد الرحمن کی ایک صفت الذین یمشون علی الارض ہونا، زمین کے اوپر عاجزی انکساری کے ساتھ چلنا ہے۔ جو شخص زمین کے اوپر عاجزی اور انکساری کے ساتھ نہیں چلتا، وہ اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندوں میں، اللہ رب العزت کے خاص بندوں میں، اللہ رب العزت کے مقبول بندوں میں شامل نہیں ہو سکتا۔ اور تواضع اچھے اخلاق کی بنیاد ہے۔
जिस शख्स के अंदर तवाज़ो नहीं होगी, अकड़ होगी, उसके अखलाक कभी अच्छे नहीं हो सकते। वो कभी, जब उसके दिल के अंदर तकब्बुर है, वो किसी के साथ नरम लफ्ज़ों से बात ही नहीं कर सकता। तवाज़ो होगी, आजिज़ी होगी, इनकिसारी होगी, उसके अल्फाज नरम होंगे। जब तकब्बुर होगा, किसी की मदद नहीं करेगा, किसी के कामों में हाथ नहीं बटाएगा। जब तवाज़ो होगी, इनकिसारी होगी, किसी की मदद भी करेगा, इनकिसारी भी करेगा, और एक दूसरे के कामों में हाथ भी बटाएगा, किसी के दुख दर्द को भी समझेगा। आज यही तो मसला है कि हम अपने तकब्बुर के अंदर, बड़ाई के अंदर किसी के दुख को नहीं समझ सकते, किसी की तकलीफ़ को नहीं समझ सकते। आज की कौमें, आज की हुकूमतें, आज के सदर और वज़रा, वो अपने सियासी कारकुनों को क्या समझ के कटवा देते हैं और काट देते हैं। अपने मुखालिफिन को कमतर समझ के अपने सियासी उरूज के तकब्बुर में किस तरह लोगों को गाजर और मूली की तरह काट देते हैं, ये सब कुछ हमारे सामने है। आज इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट की मिसाल ले लें, इससे पिछली की ले लें, उससे पिछली ले लें, उससे पिछली ले लें, जिस मुल्क की गवर्नमेंट को पकड़ लें, अगर उनके अंदर आजिज़ी, इनकिसारी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दिल के अंदर खौफ और खशियत नहीं है, तो वो लोगों के साथ, आम अवामुन्नास के साथ इस तरह का सलूक करती है। गवर्नमेंट को छोड़ें, हम अपने घर के अंदर एक खादम रख लेते हैं, दुकान के ऊपर एक खादिम रखा है, नौकर रखा हुआ है, हम उसके साथ ही क्या सलूक करते हैं, ये हम सब के सामने है। व इबादुर रहमान, सबसे पहली सिफत अबदियत। अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना, ज़मीन के ऊपर आजिज़ी के साथ चलना, दूसरी सिफत। व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा, तीसरी सिफत के बोलने में, गुफ्तगू करने में, हत्ता के किसी जाहिल को, किसी लड़ाके को जवाब देने में भी मोहतात होते हैं। अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे लड़ाई के असबाब नहीं पैदा करते, बोलने में बहुत मोहतात, गाली नहीं है, गंदी बात नहीं है, ताना नहीं है, गीबत नहीं है, गाली गलोच नहीं है। हत्ता कि अगर कोई आदमी अपनी जहल की वजह से, अपनी लाइल्मी की वजह से इन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नेक बंदों से लड़ने की कोशिश करता है, तो वह इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना, जब जाहिल उनसे मुखातिब होते हैं जहालत के ज़रिए से, लड़ाई के इरादे से, तो क़ालू सलाम। एक मतलब तो ये है कि भाई अस्सलाम वालेकुम, हमारी तुम्हारी बात मुश्किल होगी, मैं इतनी सख्ती का जवाब सख्ती से नहीं दे सकता, अल्लाह आपको खुश रखे। दूसरा जवाब यह है क़ालू सलामा, सलामती बोलते हैं, मतलब अच्छा बोलते हैं, अच्छा सा, धीमे अल्फाज से, नरम अल्फाज से, चंद कलिमात में ऐसी बात से जवाब दे देते हैं कि उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है, या अपने आप को लड़ाई से बचा लेते हैं। और ये आदाब मुआशरत में से सबसे बड़ा रुकन है। आप देखें, अगर एक बंदे को गुस्सा चढ़ा हो और वो अपने गुस्से की वजह से दूसरे को कुछ चंद सख्त कलिमात बोल दे, दूसरा मोहब्बत से, आजिज़ी से उसकी सुन के अच्छे अल्फाज में जवाब दे के साइड पे हो जाए, बताएं हमारे घरों की लड़ाइयाँ किधर जाएंगी? ख़त्म हो जाएंगी। मोहल्ले की लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी। हमारी मोहल्ले की, घरों की, बाप बेटे की, दो भाइयों की लड़ाइयाँ, बहन भाई की लड़ाई किस वजह से शुरू होती है? एक को गुस्सा चढ़ा, उसने थोड़ा सख्त बोला, उसने आगे से उसको जवाब सख्त दिया, उसने उससे सख्त दिया, उसने उससे सख्त दिया, बढ़ते बढ़ते बाज़ी जगह तो ऐसी लड़ाई हो जाती है कि कत्ल व गारत तक बात पहुंच जाती है। अगर कालू सलामा के ऊपर अमल करें, सलामती वाला जवाब दें,
تو ہماری لڑائیں ختم ہو سکتی ہیں۔ چوتھی صفت والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی راتیں سجدوں اور قیاموں میں گزرتی ہیں۔ اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندے جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بڑا مقام رکھتے ہیں، بڑے خاص بندے ہیں، وہ خاص پیدا ہوتے ہی خاص نہیں ہوئے، وہ اپنی صفات کی وجہ سے خاص ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے ہاں ان کو بلند مرتبے ان کی صفات کی وجہ سے ملتے ہیں۔ اور جو بندہ راتوں کا قیام کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو بلند مرتبہ عطا کرتے ہیں۔ اور اس چیز کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا گیا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، قریب ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطا فرمائیں گے۔ تو تہجد کی وجہ سے انسان کو بلند مرتبہ نصیب ہوتا ہے۔ اسی کو ایک عربی شاعر نے کہا، طلب العلا سحر اللیالی، طلب العلا سحر اللیالی، اگر تو بلند مرتبہ چاہتا ہے، بلند ترین مرتبہ چاہتا ہے، طلب العلا، تیری طلب بلندی ہے، اونچا مرتبہ ہے، سحر اللیالی، تم راتوں کو جاگا کرو۔ علماء لکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھا جائے تو سمجھ آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا، ایک حصہ نیند کے لیے، ایک حصہ گھر والوں کے لیے، اور ایک حصہ اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے۔ مسجد نبوی شریف رات کو آباد رہا کرتی تھی، صحابہ اکرام پوری رات اس میں عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، مست کھڑے ہیں اور اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، کوئی اونچی پڑھ رہا ہے، کوئی آہستہ پڑھ رہا ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، بس اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور اللہ سے ایسے عبادت کر رہے ہیں جیسے اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ تو والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی چوتھی صفت یہ ہے کہ ان کی راتیں تہجد میں، قیام میں، سجود میں گزرتی ہیں۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن تمام لوگ ایک میدان میں جمع کیے جائیں گے، پھر وہاں ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، وہ لوگ کہاں ہیں جن کے پہلو بستروں سے الگ رہتے تھے تہجد پڑھنے کی وجہ سے، کیونکہ تہجد پڑھنے والا آدمی بستر پہ جڑ کے تو تہجد نہیں پڑھے گا، وہ تو بستر چھوڑے گا تو تہجد پڑھے گا نا۔ تو یہ اعلان سن کر کچھ لوگ کھڑے ہوں گے جو تعداد میں بہت کم ہوں گے، چنانچہ ان کو حکم دیا جائے گا اور وہ بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد باقی تمام لوگوں کا حساب کتاب لینے کا حکم دیا جائے گا۔ تو راتوں کا قیام انسان کو بلند مرتبہ نصیب کرتا ہے، حساب اللہ رب العزت کو حساب دینے سے محفوظ کر دیتا ہے۔ پانچویں چیز، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، وہ کہتے ہیں اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دے۔ تو پانچویں چیز جہنم سے پناہ مانگنا، عباد الرحمن کی، اللہ کے خاص لوگوں کی، اللہ کے برگزیدہ مقبول لوگوں کی پانچویں صفت جہنم سے خلاصی مانگنا۔ والذین یقولون، وہ لوگ کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ ہم سے
جہنم کے عذاب کو دور کر دے۔ ان عذابہا کان غراما، حقیقت یہ کہ یہ عذاب بڑی تباہی والا ہے۔ انہا ساعت مستقرا و مقاما، اور جس کو یہ عذاب اور تباہی مل گئی اس کا تو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب عباد الرحمن جہنم سے صرف پناہ ہی نہیں مانگتے، ہر وہ کام جس سے انسان جہنم میں جا سکتا ہے اس سے بھی بچتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا خوف دل میں لے کر گناہوں سے بچتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا خوف اور خشیت ان کے دل کے اندر ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھ لی جائے کہ خوف کے 3 درجات ہیں۔ اتنا خوف دل کے اندر آ جائے کہ اللہ رب العزت کی رحمتوں سے بھی مایوس ہو جائے، خوف اتنا زیادہ آ جائے، افراط و تفریط اس کو کہتے ہیں نا، ضرورت سے زیادہ کسی چیز کا آ جانا۔ اللہ سے اتنا ڈر گیا، اتنا ڈر گیا، اتنا ڈر گیا کہ اب اللہ کی رحمت کی بھی کوئی امید نہیں ہے۔ ایک خوف کا درجہ یہ ہے۔ ایک خوف کا درجہ اتنا کم ہے کہ دل کے اندر برائے نام منہ سے بولتا ہے کہ اللہ کا خوف، اللہ کا خوف، دل میں نہیں ہے کہ اتنا خوف نہیں ہے کہ گناہوں سے بچ جائے۔ پہلی بات، پہلا درجہ وہ بھی مطلوب نہیں ہے کہ بندہ اللہ رب العزت کا خوف اتنا دل میں بسا لے کہ رحمتوں سے نا امید ہو جائے، یہ درجہ مطلوب نہیں ہے۔ دوسرا درجہ کہ اتنا خوف دل میں ہو تھوڑا سا کہ آدمی گناہوں سے نہ بچ پائے۔ جیسے ہم لوگ عام کہہ دیتے نا، کوئی نہیں، کر لو، اللہ بخشنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، یہ کہہ کے ہم سارے گناہ کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو معاف کر دے اور اللہ ہمارے دلوں کے اندر اپنی خشیت ڈال دے۔ یہ دوسرا درجہ بھی یہ مطلوب نہیں ہے، یہ بھی اللہ رب العزت کی ناراضگی والا درجہ ہے۔ تیسرا درجہ کہ اتنا خوف دل کے اندر ہو کہ رحمتیں بھی دل کے اندر آس اور امید ہو کہ اللہ کی رحمت بھی ہے، اور اتنا خوف بھی ہو کہ بندہ گناہوں سے بچ جائے، یہ مطلوب ہے۔ تو جہنم سے پناہ اس طرح سے مانگے کہ گناہوں سے رک جائے، بچ جائے، یہ مطلوب ہے۔ اللہ رب العزت اس کو چاہتے ہیں کہ جس چیز کا میں نے حکم دیا میرا بندہ وہ حکم پورا کرے، اور جن باتوں سے میں نے منع کیا میرا بندہ ان باتوں سے رک جائے۔ اور چھٹی صفت عباد الرحمن کی، خرچ میں میانہ روی کرنا، اعتدال سے خرچ کرنا۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی تنگی کرتے ہیں، بلکہ ان کا طریقہ کمی اور بیشی کے درمیان اعتدال والا ہوتا ہے۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، ان دونوں کے درمیان، لم یسرفوا، فضول خرچی بھی نہیں کرتے، ولم یقتروا، تنگی بھی نہیں کرتے، ضرورت کی ہر چیز لے بھی رہے، دے بھی رہے بچوں کو، اور جو غیر ضروری چیزیں ان سے بچا بھی رہے۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، یہ صفات مرد مومن کی ہے، یہ کوئی صفت نہیں ہے آج کل کہ جو مانگا۔ بعض والدین اولاد کو کیسے خراب کرتے ہیں، جو مانگتے ہیں دیے جا رہے ہیں، جو مانگتے دیے جا رہے ہیں، غلط چیز کا تقاضا کر دیا تو غلط لے کے دے دی۔ حتیٰ کہ ہمارے آج کل کے والدین، ماں اور باپ دونوں اس قدر اس کے اندر غفلت کا شکار ہیں کہ ان کو ذرا بھی معلوم نہیں ہے بچے کو موبائل کا، چھوٹا سا بچہ ہے
صرف اس کی ضد پوری کرنے کے لیے کہ اس کی آواز نہ نکلے۔ عورت کہتی مجھے تنگ کرنے والا بچہ کوئی نہ ہو، بچے کو موبائل دے رہے ہیں۔ یہ اسراف، یہ بچے کی تربیت کی خرابی ہے۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیو، دوستو، اگر آج ہم اپنے بچے کو دھوپ میں رہنا نہیں سکھائیں گے، بارش سے بچنا دونوں انداز نہیں سکھائیں گے، مال کی تنگی اور فراوانی دونوں نہیں سکھائیں گے، ہمارا بچہ کل کو زندگی نہیں بسر کر سکتا۔ مشکلات اور زندگی کی دھوپ اور چھاؤں بچے کو جب باور نہیں کرائی جائے گی تو کیا ہوتا ہے؟ آج کل ہمارے طلاق کی ریشو دیکھی جائے نا، کن کن عورتوں کو طلاق ہوتی ہے، ان میں ان بچیوں کی کثرت ہے جن کے والدین ان کی تربیت اور ان کی زندگی اس طریقے سے گزارتے ہیں کہ یہ مہمان ہے، یہ بچی ہے میری، اس نے آگے چلی جانا ہے، یہ جو مانگتی ہے اس کو دیتی جاؤ۔ اب بچی کو تو ساری زندگی، جس زندگی کے حصے میں بچے کی عادات چینج ہو سکتی ہیں، اس میں اس چیز کی عادت ہی نہیں ہے کہ وہ منہ سے نکالے اور اس کی پوری نہ ہو۔ جب ہم اس چیز کی عادت ہی نہیں ڈالتے اور وہ عادی ہو گئی وہ بچی اس چیز کی کہ اس نے جو منہ سے نکالا ہے وہ پورا ہو رہا ہے، سسرال میں جا کے تو 70-80% ٹوٹتی ہیں۔ جب اس کی وہاں پہ بات ٹوٹتی ہے تو پھر گھر ٹوٹتا ہے۔ تو ہم اپنے بچوں کی تربیت کرنے میں بھی اسراف نہ کریں اور اختراع نہ کریں۔ اپنے مال و اسباب میں بھی یہ کام نہ کریں۔ یہ عباد الرحمن کی صفات میں سے، ان المبذرین، بے شک فضول خرچی کرنے والا، کانوا اخوان الشیاطین، وہ شیطان کا بھائی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نیک بندوں کی ساری صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان ساری صفات پر روزمرہ کی بنیاد پہ ہمیں محنت کر کے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔